اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ وقت ہے ہمارے پاس، ٹائم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کیا جائے گا، جوانی کہاں گزاری؟ بوڑھا ہو کر تو ہر کوئی تسبیح خرید لیتا ہے، جانماز خرید لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جوانی میں تم نے اپنا وقت کہاں گزارا؟ آج جو تم گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا کے پاس سامنے بیٹھے رہتے ہو، وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ اپنا قیمتی وقت کیوں ایسے برباد کر رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ کیا تم ایسے مال کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کرپٹ کر دیں؟ کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں مینٹلی اسٹیبل کر دے؟ تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آ کر رہے گی؟ یا دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا؟ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے خطرناک ہے؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ آج کی یوتھ فضول گپ شپ میں اپنا ٹائم برباد کر رہی ہے۔ ایک تو رات کو لیٹ تک جاگنا، دن بھر موبائل لے کر بیٹھے رہنا، نہ وقت کا خیال ہے، نہ عبادت کا خیال ہے، نہ نماز کا خیال ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، اپنا قیمتی وقت برباد مت کرو۔ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اپنی لائف کے ٹائم کو صحیح سے مینٹین کریں، بے ترتیب روٹین سے۔ اللہ نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ سے دعا مانگیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت زبان پر کلمہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو ایک آدمی اپنی زندگی میں جو عمل بار بار کرتا ہوگا، وہی موت کے وقت وہی الفاظ زبان پر ہوگا۔ یعنی اگر وہ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا رہے گا تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یعنی جس نے موت کے وقت یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت کے وقت یہ ضروری ہے کہ یہ کلمہ ہماری زبان سے نکلے۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ عورت کو یہ چاہیے کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے سامنے خود بلند آواز میں کلمہ پڑھے تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تو اوپر والے بندے کو تلقین کرنی پڑتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدمی کا خود اپنی موت کا وقت آ جائے، یعنی کبھی ہارٹ اٹیک آ جائے، اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں گیا اس دنیا سے، یا کوئی ایسی کیفیت ہو کہ موت سے پہلے مرنے والے کے لیے اگر اسے محسوس ہونے لگے کہ اب میری جان نکلی، تو موت کے وقت یہ دعا پڑھنا، یہ بھی حدیث میں منقول ہے۔ اگر بندہ محسوس کرے کہ اب میری جان نکلی تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما، وَأَلْحِقْنِی بِالرَّفِیقِ الْأَعْلَىٰ، مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وَأَلْحِقْنِی بِالرَّفِیقِ الْأَعْلَىٰ۔ آج کے بیان میں ایسی باتیں بتائی جائیں گی جن کو کرنے سے انسان کو اچھی موت آتی ہے، حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام پوائنٹ کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی زندگی میں اسے اپنائیں، تاکہ جب بھی ہمارا جانا ہو تو ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے بد نظری سے پرہیز۔ جو شخص غیر مرہم سے اپنی نگاہوں کو بچائے، چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچا رکھے، تو یہ غیر مرہم سے نگاہوں کو بچانا ایمان پر مرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو بد نظری کی حالت ہوگی، مرتے وقت کلمہ وہ بھول جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے میرے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیا، یعنی غیر مرہم کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اس کو ایسا ایمان عطا کیا جائے گا کہ جس کی لذت وہ اپنے دل سے محسوس کرے گا۔ یعنی غیر مرہم کی طرف سے نظر ہٹائی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی علامت عطا فرمائیں گے۔
اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت جب وہ دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ غیر محرم سے اپنی نگاہیں بچانے کا انعام ایمان کی لذت، اور ایمان کی لذت کا نتیجہ ہے اچھی موت، اور اچھی موت کا نتیجہ ہے جنت کا دعوے دار۔ جب ایمان کی علامت ملتی ہے تو انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے، تمام صحبتوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور تمام حالات میں انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اچھی موت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ بد نظری سے پرہیز۔ دوسرا پوائنٹ، مسواک کرنا، پابندی کے ساتھ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا مردوں کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مسنون طریقہ کہ 3 انگلیوں سے پکڑیں، سائڈ پر انگوٹھا ہو اور چنگلی انگلی جو ہے وہ نیچے ہے۔ مسواک کے فوائد میں سے یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور احسان سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اچھی موت آئے گی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام یہ کہا کریں، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینوں وبمحمدم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ۔ تو ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اچھی موت کا سبب ہوتا ہے۔ چوتھا عمل، صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے اور اچھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ صدقے سے حال میں وہ بلا یا ناپسندیدہ حال میں جو آنا ہوتا ہے اسے روکتا ہے اور آنے والے وقت میں برے حالات سے انسان کو بچاتا ہے۔ پانچواں نقطہ، وہ اچھی موت کا سبب بنتا ہے۔ اہل اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدوقت نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے بدوقت وہی ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے۔ جب یہ شخص بدوقت نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب موت کے وقت اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چھٹواں نقطہ، اس انسان کو آخری وقت میں اچھی موت آتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ محبت کرے گا اپنے بندوں سے اور وہ بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا، آخرت میں دشمنوں کی قطار میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہمیں اللہ کی محبت کرنا ہے اور اللہ سے ڈر کے برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ ساتواں عمل، انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو گناہ کی طرف بلائے جو بڑی خوبصورت بھی ہو اور اچھے گھر کی بھی ہو، وہ آگے سے بلائے اور وہ مرد کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہر عورت اور ہر مرد اس ایک عمل کی وجہ سے اچھی موت مر سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر نوجوان بچیوں کو کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے۔ اگر ایسا ارادہ اسے محسوس ہو تو فوراً دل میں کہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر یہ غیر محرم مرد کو اپنے سے دور رکھے گی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ آٹھواں، اذان کے بعد جو دعا ہے جو کتابوں میں لکھی ہے وہ اذان کے وقت مانگی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص اس دعا کو پابندی سے پڑھے گا اس بندے کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ اچھا فرما دیں گے۔ 9واں پوائنٹ، انسان خود اپنے حسن خاتمہ کی دعا بھی۔ آگے یہ دعا چھوٹی سی ہے، اس کو پڑھے۔ اللہم بارک لنا فی الموت وما فی
फ़ी बादल मौत। ये दुआ है छोटी, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों से को अच्छी मौत अता फरमाएंगे। 10वां पॉइंट, ए अल्लाह, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिएगा। ये दुआ भी मांगते रहें। तो ये 10 ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी मौत आएगी। जो लोग ज़िंदगी में तैयारियां करते हैं फिर मौत के वक्त उनको अच्छी मौत आती है। हदीस में है कि जो शख्स मिसवाक करता होगा, मलिकुल मौत आते हैं, शैतान को मारकर दूर भगा देते हैं और बंदे को बतला देते हैं कि तेरी मौत का वक्त करीब है, तू कलमा पढ़ ले। और वो बंदा कलमा पढ़ता है और उसको मौत आ जाती है। जिस बंदे को आखिरी लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो प्रैक्टिकली वो जन्नत में अल्लाह के हुक्म से जाएगा। लिहाजा हमें अपने अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि हमारा ख़ात्मा ईमान से हो और हमारे आखिरी लम्हे हमें कलमा नसीब हो। अल्लाह हर मुसलमान को कलमा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।